अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं घंटों पढ़ता हूँ और फिर भी ना मेरे नंबर आते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता। मसला क्या है? मसला मेहनत नहीं है, आपका पढ़ने का तरीक़ा गलत है। क्या कभी आपने सोचा कि बहुत सारे तालिब इल्म हैं हमारे जो कि कम नंबर उनके इसलिए नहीं आते कि लोग कहते हैं कि ये तो पढ़ते भी नहीं है, फिर भी इनके नंबर कम नहीं आते। असल वजह क्या है कि उनका पढ़ाई का तरीक़ा ठीक है, उनका पढ़ाई का तरीक़ा सही है। तो हमने आज देखना ये है कि जी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तालिब इल्म अक्सर शिकायत करते हैं और मेरे नंबर भी कम आते हैं। तो देखिए, पढ़ाई में दिल ना लगना, नंबर कम आना, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये एक आम सा मसला है। लेकिन हमने इस चीज़ से छुटकारा कैसे हासिल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तालीम हासिल कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो अब हमने इसकी वजूहात देखनी है और आखिर में इसका इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा हल दूंगा कि वो मेरे तालिब इल्म जो पढ़ना चाहते हैं और जो नहीं भी पढ़ना चाहते, वो इंशाअल्लाह वो ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ, जो मैं आपको तरीक़े बताऊँगा, बातचीत को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो आप यकीनन इससे बेहतरी आएगी। देखिए, हमने अपना वक्त गुजार लिया, हम काबिल थे, नालायक थे, काबिलियत हमारे अंदर कम थी, ज़्यादा थी, वो वक्त गुजर गया। आपका वक्त है, इंशाअल्लाह आपने इस वक्त को, आपके लिए लोग रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है कि इसका फ़ायदा उठाना है। तो मेरे भाई, अब ज़रा लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको मेरे तालिब इल्मों सुनते जाओ और फिर देखिए असल में हो क्या रहा है कि हम चूँकि डिजिटल दौर में हैं, हम पढ़ाई के वक्त, पढ़ते वक्त हम या उसके अलावा अपने मोबाइल को छोड़ने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। ज़हनी दबाव का उसकी वजह से शिकार हो जाते हैं। भाई अपनी, जब ज़ाहिर है आप अपनी चीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका दिमाग तो उस तरफ लग जाएगा ना। तो लातादाद तुलबा ये बात समझते नहीं हैं, तो फिर पढ़ाई में दिल कैसे लगेगा? दिल तो उचाट होगा। तो हमने देखना ये है कि भाई हम दिल को किस तरह लगाएं, क्या करें। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए क्या होता है कि पढ़ाई का माहौल बनाया जाता है। जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि वो जगह आपने अपनी चीज़ें सफाई से, तरीक़े से रखी हुई हैं। जो भी जगह हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सेटअप हो। आपको पता है कि पुराने वक्तों के बच्चे जो हैं वो तो कैसे कैसे हालात में पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ता था। तो अब देखते हैं हम कि होता क्या है। असल में हमारा जो पढ़ाई के लिए मकसद हमारा वाज़े नहीं होता। जब हमारा मकसद वाज़े नहीं होगा, जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिल नहीं लगेगा। फिर होता क्या है कि जी मज़मून में दिलचस्पी नहीं है हमारी। भाई मज़मून में दिलचस्पी क्यों नहीं है? कि नहीं जी मैं तो ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। तो मेरे भाई, मज़मून में जो भी मज़मून आपको मिला है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, अब उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लो कि भाई यही मेरा ओढ़ना बिछोना है, यही मज़मून मेरा मज़मून है। ठीक है? अब ये ना कहो कि जी कोई साइबर सिक्योरिटी में आ गया तो वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो एआई में करना था, एआई में आ गया। हालांकि मिलते जुलते मज़ामीन है, लेकिन अपने आप को बिला वजह परेशान करना। इसी तरह इंजीनियरिंग में होता था कि जी मैं जी इलेक्ट्रिकल में नहीं करूँगा, मैं जी मैकेनिकल में करूँगा, मैं जिस भाई देखें, जो भी मजमून आपको मिल गया अब आपने उसमें जीना है। और इसी तरीके से मेडिकल का है शोबा और जितने भी शोबे हैं, तो सबसे पहले अपने मजमून को, जो मजमून आपको मिल गया भाई, उसको ओढ़ना बिछोना बना लो। ठीक है? फिर अब होता क्या है कि जब आप उससे भाग जाते हैं तो आपकी खुद एतमादी में कमी आ जाती है, आपका दिल नहीं लगता और फिर उससे आपका जो है वो तसलसल ख़राब हो जाता है। जब तसलसल ख़राब होता है पढ़ाई का तो नंबर कम आते हैं। फिर क्या करते हैं कि बग़ैर समझे बस रटना शुरू कर देते हैं। एक आम सा तासुर है कि भाई रटना है और सिर्फ रटना है। ठीक है? तो हम भी रटते थे, हम भी इसी पैटर्न पे चलते थे। लेकिन क्या है कि इस रटने से ज़रा सा सवाल चेंज हुआ, आप जो है वो नीचे चले गए। ठीक है? तो ये चीज़ ज़ाहिर है कि ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर समझ के
پڑھنا ہے آپ نے تو پھر یقینی طور پہ بہتری آئے گی. پھر کیا ہے کہ بغیر پلان کے پڑھنا، بس پڑھ لیا جو بھی پڑھ لیا، وہ کچھ نہیں پتا کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. اب دیکھیں ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی کیا چیز رائج ہے، کیا چیز چل رہی ہے، اس کے تحت آپ نے چلنا ہوتا. پھر وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کتنا پڑھ لیا کتنا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو جو مثال دینے جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ کبھی میرے طالب علموں کبھی سوچا کہ ہر کلاس میں ہر اسکول میں ٹاپرز ہوتے ہیں؟ تو وہ کوئی آسمان سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ ہم میں سے ہی بنے ہیں نا. تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں. بھائی وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹاپرز کو اسٹڈی کرو، کہ جب کہتے نہیں، ایک مثال ہے کہ بھائی توپ کا لائسنس مانگنے گئے تھے ہم، تو ہمیں کم از کم پستول کا تو مل گیا تو غنیمت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ٹاپرز ہیں یہ آسمان سے آئے ہیں، یہ ہم میں اور آپ میں سے ہی بنے ہیں. تو ان کو ذرا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں. بھائی ذرا یہ تو پتہ چلے کہ یہ پڑھتے کیسے ہیں. جی ہاں، تو یہ پڑھتے اس طرح ہے کہ ان کا سب سے پہلے تو مقصد واضح ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ انجینئر بن رہے ہیں تو یہ ٹاپ کلاس انجینئر بننے کے لیے انہوں نے ٹھان لی ہے. یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو یہ بہت اچھے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اسی طریقے سے جو بھی شعبہ ہو، جو بھی انہیں ملتا ہے اس شعبے کو یہ پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے، یہ پلان طریقے سے پڑھتے ہیں. یعنی ان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح پڑھنا ہے، کیا طریقہ رائج ہے، کس طرح نمبر آتے ہیں، کیا چیز سمجھنی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل سوال یہ حل کر لیتے ہیں، باقی سارے بیٹھے رہتے ہیں میرے آپ کے جیسے. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. پھر یہ اپنے ذہن کو بریک دیتے ہیں، یہ پارٹس میں پڑھتے ہیں نا، اپنے ذہن کو بریک دے دیتے ہیں. آپ کو کھیلوں میں لگا لیں گے کہ آؤ جی آؤ کھیلو، وہ ان کا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور خود پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایسے ہی بات کی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بریک دیتے ہیں. پھر ان کا پڑھائی میں تسلسل ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کر لیا کل کر لیں گے پرسوں. ان کا ایک تسلسل ہے. پھر یہ جو پڑھتے ہیں اس کو دہراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دل نہ بھی کرے یہ تب بھی پڑھتے ہیں. بھائی میں نے تو دیکھا ہے ٹاپرز کو کہ ان کا دل نہ، ہم تو دل سے چل رہے ہیں کہ نہیں دل کرے گا تو یہ کر لیں گے، دل کرے گا تو وہ کر لیں گے. پھر وہ بھی سوشل میڈیا میں اس وقت زندہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس وقت سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت بڑی، جسے کہنا چاہیے، اچیومنٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ ٹاپ کرتے ہیں. پھر یہ پیپرز کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں، ان کو سالو کرتے ہیں، اور انہی عادات کی وجہ سے پھر یہ اپنے آپ کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں کہ جو پڑھ لیا انہوں نے وہ اپنے آپ کو بھی پڑھایا کہ بھائی یہ کر لیا. تو سب سے آسان طریقہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ اپنی ان عادات کی وجہ سے ٹاپر بن جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اب اس مسئلے کا ہم حل کیا کریں، ہم کس طرح پڑھیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ اچھے نمبر ہمارے آنے شروع ہو جائیں اور ہمارا پڑھائی میں دل لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میرے بھائی اگر تمہارا دل نہ لگے نا، یہ 2-4 چیزیں جو میں بتاؤں گا، اگر آپ کا دل نہ لگے میرے طالب علموں کا تو مجھے پکڑ لینا، اور اس ویڈیو کو لیکن بار بار دیکھنا تاکہ تمہیں یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو کیا کہا تھا میں نے؟ سب سے پہلی چیز، جو بھی مضمون تمہیں مل گیا ہے، جو بھی چیز تمہیں مل گئی ہے، جس سبجیکٹ میں تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے، میرے بھائی اسی کو اپنا مقصد بنا لو. ٹھیک ہے، اور رٹنے کی عادت چھوڑ دو، سمجھ کے پڑھو، کم پڑھو سمجھ کے پڑھو. پھر اپنے دماغ کو ریسٹ دے دو. 25 منٹ پڑھ لیا، 5-7 منٹ ریسٹ دے دو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ لے لیتا ہے، تو آپ کو چیز زیادہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر پڑھنے کے بعد خود کو پڑھاؤ، خود کو پڑھاؤ. اگر کوئی دوست ہے، یار ہے، اس کو پڑھا دیا، یا کہ جی جو چیز سمجھی ہے وہ خود کو سمجھاؤ، خود کو پڑھاؤ. کبھی بھی نہیں بھولو گے، کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ مت کرو کہ ایک دن پڑھ لیا پھر پڑھ لیں گے، 4 دن کے بعد پڑھ لیں گے. یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، کون سی ایسی بات ہے. بھائی تسلسل تسلسل تسلسل. اپنی جو ہے نا وہ یہ کوشش مت ضائع کرو کہ جی میں نے تسلسل سے بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو ہر حالت میں تسلسل کو قائم رکھو. جتنا روز پڑھو، روز جسے کہنا، تھوڑا پڑھو لیکن روز پڑھو. اس سے کیا ہوگا، تمہاری یادداشت جو ہے وہ مضبوط ہوگی.
پھر اس کے بعد تم بھی ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے پیپر سالو کرو، تاکہ تمہاری ایک ہوتا ہے نا بھائی نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. یہ کھلاڑی جو ہیں یہ کھلاڑی کرتے کیا ہے، میچ سے پہلے نیٹ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو پیپر سالو کرنا ہے یہ نیٹ پریکٹس ہے تمہاری. اس کو نیٹ پریکٹس کو مت چھوڑو مستقل، اور اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کر لو. تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا گول سیٹ ہو جائے گا، تمہارا مقصد سیٹ ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے وہ اب اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. تو اس طریقے سے پڑھو گے، اپنی اس چیز کو عادت بنا لو گے، تو ایک دفعہ یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ بھائی نتیجہ تمہارا بدل جائے گا، تمہارا رزلٹ چینج ہو جائے گا، تمہارے نمبر چینج ہو جائیں گے، تمہارا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا. ایک دفعہ میرے کہنے سے یہ کر کے دیکھ لو، اور اس ویڈیو کو 4-5 دفعہ دیکھ لو، اور اس کے بعد اگر پھر بھی پرابلم آئے تو کامنٹ سیکشن میں لکھو، ٹھیک ہے؟ اور میرے سے بات کرو کہ جی ہمیں اس چیز میں یہ پرابلم آ رہی ہے. میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ پرابلم نہیں آئے گی. تو میرے بھائی اس چینل کو دیکھتے رہیے، ندیم ہاشمی ویژن کو، اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو طالب علم ہیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.